تو اس ایوان کی کارروائی میں آپ کے موڈ کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو نارملائز بھی کیا جائے، نیوٹرلائز بھی کر لیں اپنے آپ کو، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات بڑی اچھی طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. مولانا صاحب، یہ وہ کرسی ہے جہاں نہ حکومت خوش ہوتی نہ اپوزیشن خوش ہوتی، تو یہ سب سے مشکل کرسی ہے. اور دباؤ میں تو میں ہر وقت ہی رہتا ہوں کہ ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی موقع دینا ہے، ان کو بھی موقع دینا ہے، مگر میں اس دباؤ میں نہیں آتا جو زبردستی کرانے کے لیے یہاں کھڑ کے لیا جاتا ہے. میں نے کہا تھا تشریف رکھے. جی شکریہ. بات زبردستی کی نہیں ہے، ایک رکن ایوان کی حیثیت سے گفتگو کا اور اپنی بات کرنے کے حق کی ہے. سو وہ ہمارا حق ہے. قانون سازی ہوئی اور اس قانون سازی پر، اسی فلور پر ہم اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. ہم نے اس قانون سازی کو قرآن و سنت کے منافی اور آئین کے منافی تصور کیا ہے. اور اگر ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے جہاں شریعت انوالو ہو، وہاں کم از کم یہ چیزیں وہاں بھیج دی جائیں تاکہ وہاں سے واضح طور پر رائے آ جائے کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں، مذہبی لوگ کیا کہتے ہیں. اس میں آئینی ماہرین بھی ہیں، قانونی ماہرین بھی ہیں، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے. لیکن اس طرح آپ نظر انداز کر کے، اور پھر قانون کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ، کبھی FATF، کبھی IMF اور ان کے منشور اور فلاں کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی کر رہے ہیں. ہم نے تو اس آئین کا حلف اٹھایا ہے، ہم نے تو اقوام متحدہ کے منشور کا حلف نہیں اٹھایا. تو اس حوالے سے یا تو لفظ اسلامی جمہوریہ سے اسلامی کاٹ دیں، تو پھر جمہوریہ کہتے رہیں، ایک سیکولر نظام ہے، سیکولر ملک ہے، اس میں قرآن و حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو شخص جیسے چاہے قانون سازی کرے. کس کی پیروی ہو رہی ہے، کس ایجنڈے کی پیروی ہو رہی ہے، اس پر میں اپنے شدید احتجاج اس ایوان کے فلور پر نوٹ کرا رہا ہوں. اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے قانون ملک پہ چلنے نہیں دیں گے. آپ نے جس طرح کے آئینی قوانین بنائے ہیں، جس طرح کے آئینی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سرعام اس کی خلاف ورزی کروں گا اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا. آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں. میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں. یہ کیا طریقہ ہے ہمارے ملک میں مسلمان کہلانے والے؟ یہاں پر آپ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فلور پر میری گفتگو کے جواب میں فرمایا کہ ہم بھی تو اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں. اگر آپ کی نظر میں یہ اس کے خلاف ہے تو آپ ترامیم دیں. میں نے ان سے فون پر بات کی اور میں نے کہا کہ آپ نے فوری طور پر مجھے جواب دیا ہے، ذرا اپنے ماحول سے مشورہ کر کے آپ نمائندگی لے لیں، مینڈیٹ لے کر پھر آپ بتائیں. ہم ایک کمیٹی بنا کر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں ہے. یہ ڈنگ ٹپاؤ والی سیاست جو ہے یہ شاید مناسب نہیں ہے. پاکستان اس طرح کیسے چلے گا؟ آپ تو جمہوریت کو شکست دے رہے ہیں اور جو مسلح گروہ جو بیانیہ لے کر اٹھے ہیں، آپ قدم قدم پر ان کو تقویت دے رہے ہیں. ہماری توانائیاں یہاں پر کس بات پہ ضائع ہو رہی ہیں؟ ہم کس چیز کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو آئین کا حلف اٹھایا ہے، ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم تو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم تو ووٹ کی بات کرتے ہیں. اور اگر مذہبی دنیا وہ پاکستان کے آئین کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، آپ یہاں پر اس قسم کی حرکتیں کر کے جس طرح آئین کو روند رہے ہیں، جس طرح عقیدے کو روند رہے ہیں اور پھر ہماری توانائیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. جمہوریت شکست کھا رہی ہے، پوری دنیا میں شکست کھا رہی ہے. اور میں نے کل کی گفتگو میں بھی یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے. اب یا سرمایہ داریت ہے اور یا آمریت ہے، اور وہ راج کر رہی ہے. بات ہو رہی ہے بورڈ آف پیس کی، مجلس السلام کی، جو
मिस्टर ट्रंप का एक नजरिया है। इस नजरिए का आगाज उनके 20 नुकाती फार्मूले से हुआ है। 20 नुकाती फार्मूला अमन के लिए यहां पर आपके वजीर खारजा ने बयान दिया इस हाउस में कि उस पर तब्दीली आई है और हमें बताए बगैर तब्दीलियां लाई गई हैं। जब हमारा उस पर एतराज हो गया, फ्लोर पर हमने अपनी कौम से कहा, नुमाइंदगान कौम से कहा, उसके बाद फिर आंखें बंद करके वहां चले जाना और उनके 20 नुकात को कबूल करने का क्या तस्वुर पैदा हो सकता है? कहीं कोई ज़मीर, कहीं कोई एक खुद एतमादी अपने ऊपर, कभी अपने मुल्क और कौम पर खुद एतमादी, और आज हम उसमें जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या ट्रंप ने नहीं कहा और कल की तकरीर में नहीं कहा है इकोनॉमिक फोरम पर कि अगर हमास गैर मुसल्लह नहीं होता तो उनका वही हशर किया जाएगा जो लबनान में हिजबुल्लाह का किया गया? तो लबनान में हिजबुल्लाह पर हमला इसराइल ने किया था, यानी वो फिलिस्तीनियों की कुव्वत मुज़ाहमत को तो ख़त्म करना चाहता है और इसराइल की कुव्वत जारहियत को तक़वियत दे रहा है। और आज तक जितने मुआहदात हुए हैं उन तमाम मुआहदात की तारीख पढ़ लें, उसमें उन्होंने फ़लस्तीन को सुकेड़ा है और इसराइल को स्पेस दिया है, मुसलसल स्पेस दिया है उसको। हम ऐसे हालात में मैं आपसे मुखातिब हो जाना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्पीकर साहब को खिताब करूं और रूल्स भी यही है। तो बुनियादी बात यह है कि जहां धमकियां हैं, अगर ऐसा किया गया तो मैं ऐसा कर दूंगा, इनकी ऐसी तैसी फेर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा, क्या ये सुलह की आगाज है? दुनिया में अमन कायम करना, गजा में अमन कायम करना, फिलिस्तीन में अमन कायम करना। अफगानिस्तान आए, अमन के लिए आ रहे, 20 साल तक ईंट से ईंट बजा दी उसकी। इराक में आए, अमन कायम करने के लिए आए हैं, इराक की ईंट से ईंट बजा दिया आपने। लीबिया में आए, हम अमन के लिए आए हैं, लीबिया को तबाह बर्बाद कर दिया, मुनक़सिम कर दिया, आज वहां कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। इस्लामी दुनिया को इस वक्त उसने टारगेट बनाया हुआ है, और अगर ये इसराइल लबनान से होता हुआ, शाम से होता हुआ अब ईरान पर भी हमला होगा तो उसके बाद इसराइल तफ्तान पर आपके सरहद पे खड़ा हो जाएगा। कभी सोचा है हमने, कभी इस ऐवान ने सोचा है कि ये पेशरफ्त कहाँ हो रही है? ये पेशरफ्त आपकी सरहदात की तरफ हो रही है, पाकिस्तान की सरहदात की तरफ हो रही है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक बार फिर इस ऐवान को याद दिलाना चाहता हूं कि जब इसराइल वजूद में आया तो उसके पहले सदर ने जो पहला खारजा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, उस पर उसने कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी की असास एक नौज़ायदा इस्लामी मुल्क का खात्मा होगा। सो उनके अज़ाइम उसकी पैदाइश के दिन से आपके खिलाफ वाज़े हैं। आपने उनको नाजायज, मगरिब का नाजायज बच्चा कहा, उसने कहा मेरा सियासी जिंदगी का आगाज इस मकसद के लिए होगा कि उस नौज़ायदा मुल्क का खात्मा करूं। उनके इरादे भी वाज़े हैं, आपकी सोच भी वाज़े है। उसके बाद हम आंखें बंद करके दौड़ जाते हैं और सियासी कुव्वत हो एक ही जगह पर दौड़ रहे होते हैं ताकि हम किसी तरीके से इस बुत को राजी कर सके। अल्लाह के मुकाबले में आज तुम एक ट्रम्प बुत को राजी करने के में लगे हुए हो, इससे बड़ा शिर्क और नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अगर बचाएगा तो अल्लाह की जात बचाएगा, अगर पाकिस्तान को बचाएगा ये 99 सिफात
اللہ کے ضمانت دیں گے خدا کی قسم امریکہ نے آپ کے بنگال کو بھی نہیں بچایا، اور آج اگر یہ ملک ٹوٹے گا تب بھی آپ کو نہیں بچائے گا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک قوم کی آزادی سلب ہو رہی ہے، 70,000 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بیماری اور بھوک سے مر گئے ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ایسے صلح کو قبول کر رہے ہیں، ایسے فورم پر جا رہے ہیں جس کا آغاز دھمکیوں سے ہو رہا ہے، جس کا آغاز ایک فریق کو۔ اور اسرائیل کہتے ہیں اقوام متحدہ میں بھی تو اسرائیل بیٹھا ہے تو پاکستان میں بیٹھتا ہے، سلامتی کونسل میں بھی تو اسرائیل بیٹھتا ہے تو پاکستان میں بیٹھتا ہے۔ اگر یہ دلیل ہے آپ کی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 1948 سے لے کر آج تک آپ کے پاسپورٹ پر کیوں لکھا ہوا ہے کہ سارے ویزے لگ سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے؟ اگر بیٹھنا کسی جگہ پر کسی فورم پر وہ دلیل ہے، لیکن آج وہ غزہ کے معاملے میں صرف فریق ہی نہیں قاتل ہے، اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو مجرم قرار دیا ہے اور یہ حکم دیا کہ جہاں سے وہ گزرے کسی بھی ملک میں اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مگر امریکہ میں بھی اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ٹرمپ بھی اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، اور ایک قاتل ایک فریق آج وہ صلح کے میز پر بیٹھا ہوگا، ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ کوئی ہے خدا کا خوف کہیں پر؟ کرو، سب کچھ کرو، ہمیں امن چاہیے، لیکن امن چاہیے کہ بھی راستے ہوتے ہیں۔ ہم قبائلی لوگ ہیں، جرگوں کو جانتے ہیں، صلح کے اصولوں کو جانتے ہیں، کس طرح معاملات ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان پر رحم کرو خدا کے لیے۔ ہندوستان ہمارا دشمن، افغانستان سے ہماری لڑائی، چین ہم سے مایوس، ایران کے ہمارے بارے میں تحفظات، ہم جس جغرافیائی ماحول میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف معاشی ترقی ہو رہی ہے، ایک پاکستان ہے جو ڈوب رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کا سوچا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے غریب کو سوچا ہے؟ اس حوالے سے ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کی تاریکی کا ایک اقدام ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا، آج کم از کم یہاں ایک قرارداد آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، اگر ہمارے اندر ضمیر ہے، میں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں، اپوزیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم سب ایک قوم ہیں، کم از کم ان شرائط کی بنیاد پر بورڈ آف پیس کو پارلیمنٹ آج مسترد کر دے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، انہوں نے اس ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا، انہوں نے اپنی کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا، کیوں چلے گئے ہیں اتنے بڑے مسئلے کے اوپر؟ آخر 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں، در بدر ہو گئے ہیں، گھروں سے نکل چکے ہیں، ہمارا کہاں کیا مقام رہ گیا ہے دنیا کے اندر؟ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اس حوالے سے ہمارے بہت تحفظات ہیں، اور اگر اس قسم کے فورم پر ہمارا ملک بیٹھتا ہے، میں آپ کی اس حکومت کو جعلی بھی کہہ چکا ہوں، آپ کی اکثریت کو جبری بھی کہہ چکا ہوں، اور جعلی اور جبری نظام کے خلاف اپنے جہاد کو جاری رکھنا یہ ہمارا قومی فریضہ ہوگا، دینی فریضہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز یہ جنگ جاری رہے گی۔ آپ نہیں جیت سکیں گے یہ جنگ، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، لیکن آپ ذرا مہربانی کریں، ایوان سے کہیں کہ اس طرز عمل کو مسترد کر دے، اور آئیں ایوان سے مشورہ کریں، ملک سے مشورہ کریں، عوام کے نمائندوں سے مشورہ کریں، اپنی کابینہ سے کم از کم مشورہ کریں، اور قانون سازی جہاں پر شریعت انوالو ہو کم از کم اسلامی نظریاتی کونسل نے بھیج دے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح آپ نے کہا آپ ہمیں ہانگ کریں گے۔ میں نے دیا تھا فلور، آگے دے دیا۔